خداوند کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ First of all, I would like to say thank you, Pastor Ji. Thank you, Gate for Nation Church management for this great privilege. Third word of God. اس نے اپنی محبت کی خوبی کو ہم پر یوں ظاہر کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بٹ تھرڈ ورڈ آف گاڈ، محبت کا کلمہ، تیسرا کلمہ 7 صلیبی کلمات میں سے ہے جو میرے اور آپ کے مسیحا نے صلیب پر کہا۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد سے جس سے وہ محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ میرے عزیزو، یہ یوحنا کی انجیل 19واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت میں صفحہ نمبر 104 پہ یہ آیت مرقوم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صرف یوحنا شاگرد ہی وہاں موجود تھا اور خداوند یسوع اس سے محبت رکھتے تھے۔ اس شاگرد کے علاوہ وہاں ان کا کوئی شاگرد موجود نہ تھا۔ خداوند یسوع نے اپنی ماں کی ذمہ داری اپنے پیارے شاگرد کو دی۔ معزز سامعین، محبت 4 حروف کا خوبصورت لفظ ہے۔ اسی محبت کو لے کر میرے اور آپ کے مسیحا نے اپنی ماں کی فکر کی اور انہیں اپنے پیارے شاگرد کی تحویل میں دے دیا۔ سخت مشکل اور اذیت میں، جان کنی کے عالم میں بھی اپنی ماں کی فکر کی محبت ہمیں بھروسہ کرنا سکھاتی ہے، ہمیں حوصلہ دیتی ہے اور معاف کرنا بھی سکھاتی ہے، اور ہمیں کبھی تنہا نہیں رہنے دیتی۔ میرے عزیزو، جب کبھی آپ نے اپنی فیملی میں یا میں نے اپنی فیملی میں دیکھا ہوگا، جب ہم کبھی بیمار پڑتے ہیں تو ہم صرف اپنی ہی فکر کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچے بھی شاید بھول جاتے ہیں اس ٹائم پہ، کیونکہ ہم اپنی تکلیفوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے مسیحا نے اتنی سخت تکلیف میں جو پوری قوموں، قبیلوں اور امتوں کے واسطے اس نے اٹھائی اور ہمارے لیے خون بہا دیا، وہ قربانی دے دی جو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس جان کنی کے عالم میں، اذیت کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں اپنی ماں کی فکر کرنا نہ چھوڑی، کیونکہ وہ اپنی ماں سے محبت کرتا تھا، اور جس پہ اسے بھروسہ تھا اپنے شاگرد پہ، جسے وہ محبت کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا۔ وہ شاگرد بھی کم عمر تھا اور خداوند یسوع سے بہت پیار کرتے تھے، اور کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اس سے کہا دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے۔ میرے عزیزو، عہد عتیق میں عبرانی زبان میں محبت کا لفظ 314 مرتبہ آیا ہے، اور عہد جدید میں یونانی زبان میں محبت کا لفظ 261 مرتبہ آیا ہے۔ معزز سامعین، بالخصوص والدین کی محبت اولاد کے لیے اور اولاد کی محبت والدین کے لیے، اور اس محبت کو سٹورگے کا نام دیتے ہیں، یونانی زبان میں سٹورگے کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ایروس ہے، جسمانی جوش کی محبت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ فلیا ہے، یونانی زبان میں لفظ عام محبت یعنی دوستانہ محبت کہلاتی ہے، اور یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ اگاپے، یہ محبت کی سب سے بلند سطح ہے، اور یہ اسی کو بیان کرتی ہے، اور یہ خدا کی وہ محبت ہے جو پاک روح کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بخشی گئی۔ اس محبت کا خاصہ اسیار ہے، قربانی ہے، جس کا اظہار کلوری کی صلیب پر ہوتا ہے۔ اگاپے بطور فعل اگاپن ہے۔ اس کا مطلب قدر کرنا، فکر مند ہونا اور وفادار رہنا ہے۔ میرے عزیزو، جب کبھی کسی محبت کی بات ہوتی ہے تو بڑے کان کھڑے ہوتے ہیں میرے آپ کے جیسے لوگوں کے کہ ہائے کس کو کس سے محبت ہے، دیکھیں تو۔ لیکن کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے،
اور میرا خیال ہے جو میرے اور آپ کے مسیح نے محبت کی وہ کوئی کسی سے نہیں کر سکتا، کوئی بھی کسی سے نہیں کر سکتا۔ معزز سامعین، پہلا یوحنا 13واں باب 34ویں اور 35ویں آیت میں یوں درج ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یوحنا 14واں باب 15ویں آیت، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ 18ویں 19ویں آیت میں، جس کے پاس میرے حکم ہے اور جو اس پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ محبت کی بے شمار خوبیاں ہیں۔ یہ محبت جس کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے، میرا نہیں خیال کہ ہم ایک دوسرے سے رکھتے ہیں، کیونکہ ہم ناقص العقل انسان ہیں، ہم کامل نہیں ہیں، ہم میں وہ عقل نہیں ہے، نہ ہی ہم خداوند کی محبت کا، نہ ہی اس کی عقل کا ادراک کر سکتے ہیں میرے عزیزوں۔ لیکن آج کا دن ہمیں محبت کا وہ درس دے گیا جس میں میرے اور آپ کے یسوع نے اپنی جان لٹا دی، اپنی جان دے کے اس نے ہمیں خریدا ہے۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا میں اور آپ ایسے لوگوں سے پیار کرتے ہیں جو معاشرتی اور اخلاقی طور پر رد کیے گئے ہوں یا ناپسندیدہ ہوں؟ میرا یہ خیال نہیں ہے، یقیناً نہیں، کیونکہ ہم تو اپنوں سے بھی محبت کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، تو ہم غیروں سے کیا محبت کریں گے؟ اگر میں غلط ہوں تو کوئی مجھے بتائے کہ ہاں میں غلط کہہ رہی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس کامل طور پر خدا کے حکموں کو عمل میں نہیں لاتے۔ اگر لائیں تو ہم اتنی سزائیں نہ پائیں اور اپنی سزاؤں کو لمبا نہ کریں۔ محبت اور اس کی تمام خوبیوں کے بغیر زندگی بے مقصد اور بسر کرنے کے لائق نہیں ہے۔ محبت اسم ہے، فعل ہے، اسم نہیں فعل ہے، اور اس کا مطلب عمل ہے۔ اگر کسی سے محبت ہو تو عمل میں ہم سب کچھ کرتے ہیں، جیسے کسی کے لیے کوئی گفٹ لے لیا، جیسے کسی کو وش کر دیا، جیسے کسی کو بڑے پیار سے ہاتھ سے سہلا دیا اگر کوئی بیمار ہے، یا کسی بچے کو کس کر لیا، تو یہ محبت ایک عمل کا نام ہے جو میرے اور آپ کے مسیحا نے صلیب پر دکھا دیا مصلوب ہو کر۔ لوکا 6 باب اس کی 23ویں اور 31ویں آیت میں، جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ اگر تم اپنے ہی محبت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہو یا ان کا ہی بھلا کرتے ہو جو صرف تمہارا بھلا کرتے ہیں، تو کون سا احسان ہے؟ ہمارے مسیح نے ہماری نافرمانیوں، ہمارے گناہوں، حکم دلیوں کے باوجود ہم سے محبت رکھی۔ خدا کی صفت محبت ہے اور اس کا معیار پاکیزگی ہے۔ میرے عزیزوں، اس قدر پیار کیا نہیں بلکہ ثبوت دے دیا صلیب کے عمل سے، اپنی جان کھو کر، سر پر کانٹوں کا تاج پہن کر، پسلی میں بھالا کھا کر، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھکوا کر، داڑھی نچوا کر، منہ پہ تھکوا کر۔ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، جیسا بھائی بابر نے کہا کہ وہ مرد غمناک اور رنج کاش نہ ٹھہرا، اس کی کوئی شکل و صورت نہ تھی۔ یہ یسایہ 53 باب میں درج آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس نے ہماری مشقتیں اپنے اوپر لے لی تاکہ میں اور آپ گناہوں سے آزاد ہو جائیں، اس کے خون سے دھل کے پاک اور صاف ہو جائیں۔ کافی سال پہلے میں نے یہ شعر کہا تھا، اور اسی لیے کہا تھا کیونکہ مجھے ہمیشہ محبت ہی کا کلمہ ملتا ہے۔ یہ خداوند کی شکر گزاری ہے۔ میں اپنی تعریف اپنے منہ سے تو نہیں کروں گی، لیکن میرے جو بہت قریب ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرے اندر خدا نے بہت پیار کرنے والا دل دیا ہے۔ جو کوئی نہ کر سکا محبت میں، جو کوئی نہ کر سکا محبت میں، میرا مسیحا کر گیا۔ جو کوئی نہ کر سکا محبت میں، میرا مسیحا کر گیا۔ انسانیت پہ احسان کیا، ادا جان کا نذرانہ کر گیا۔ انسانیت پہ احسان کیا، ادا جان کا نذرانہ کر گیا۔
खुदा की सिर्फ मोहब्बत है और मयार पाकीज़ की है, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इफ्सियों 5 बाब में लिखा है, मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की, कि हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानंद खुदा की नजर करके कुर्बान कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पहला कुरिन्थियों 13 बाब, उससे कौन वाकिफ नहीं। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती छाछ हूं। और अगर मैं कुल इल्म से वाकफियत रखूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मोहब्बत अपने अंदर बहुत कुछ समो के रखती है, बहुत सारी सिफात हैं। मोहब्बत शही नहीं मारती, मोहब्बत फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत सब बातों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत सब बातों की उम्मीद रखती है। मोहब्बत को जवाल नहीं, गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायनी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। मगर इनमें अफजल जो है वो मोहब्बत है। इसी मोहब्बत के साथ अब खुदा को ढूंढना मुश्किल नहीं रहा। अब खुदा को ढूंढना मुश्किल नहीं रहा। मेरा मसीहा इस राज से पर्दा उठा गया। मेरा मसीहा इस राज से पर्दा उठा गया। मिस्टर अर्नस्ट मल के गीत का एक शेर अर्ज करती चलूं, जीने का राज है मरने में, जीने का राज है मरने में, ये मरकर तूने समझाया है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।